اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ النساء کا باقی ایک پاؤ اور سورۃ المائدہ مکمل سماعت کی ہے۔ سورۃ النساء کا موضوع جیسا کہ پیچھے کل عرض کیا گیا تھا، خواتین اور خاص طور پر سوسائٹی کے پسماندہ کمزور طبقات کے حقوق کے حوالے سے سورت کا بنیادی موضوع ہے، اور اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانی معاشرے کے کمزور طبقات، ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسی ضمن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ عادات کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے انسانی سوسائٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت سے مطالبات اور سوالات کیے جو قطعی طور پر انسانی سماج سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ کتاب جب نازل ہوئی تو مدینے کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ احکامات جو اس کتاب مقدس میں بیان کیے جا رہے ہیں، ہم ان احکامات کو تب مانیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تحریر لکھی ہوئی آسمان سے زمین پر اتارے۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے قلب پر کتاب کیا نازل ہوئی؟ تحریر ہونی چاہیے، دستاویز ہونی چاہیے، اور یہ آسمان سے اترتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اوپر سے نیچے نازل ہو رہی ہے، تب ہم تسلیم کریں گے۔ قرآن حکیم نے اس پر اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ یہ آج ان کا یہ نیا سوال نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اسی طرح کے اعتراضات کیے تھے۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کہ کتاب ان پر آسمان سے نازل ہونی چاہیے۔ حالانکہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم تورات کو اس وقت مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ ہمیں خود نظر آئے۔ فقالوا، انہوں نے اس وقت کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اس نے کیا کتاب نازل کی ہے۔ آپ سے تو صرف کتاب کی بات کی ہے، موسیٰ سے نہ صرف کتاب کی بات کی بلکہ خود اللہ کو دیکھنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا مطالبہ ناجائز تھا اور آج بھی ان کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ کتاب کے نزول یا کتاب کو دیکھنے کے لیے بھی ایک استعداد کی ضرورت ہے، وہ استعداد اور صلاحیت ان کے اندر نہیں، تو یہ کیسے کتاب کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ایک معمولی سی تجلی طور پہاڑ پر پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ان کو اللہ کیسے نظر آ سکتا تھا یا اس کی کتاب کیسے نظر آ سکتی ہے؟ پھر انہوں نے اس وقت اور بہت سے جرائم کیے جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم نے ان تمام گناہوں کے بدلے میں ان کو گرفتار کر لیا، اور اس کی وجہ سے قرآن حکیم نے
ذکر کیا کہ فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، انہوں نے جو ہمارے معاہدے توڑے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں، ان تمام اسباب کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی، ان کو سزا دی۔ اور اصل سبب ان کا یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے سود خوری کے مرض میں یہ مبتلا تھے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اس ظلم کی وجہ سے اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور سود خوری کی وجہ سے، اسی طریقے سے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال، یتیموں غریبوں کا مال ناجائز طریقے سے ان کے کھانے کی وجہ سے، اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان اہل کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یتیموں اور مسکینوں کے مال کو کھانے، ناجائز طریقے سے مال کو لوٹنے، انسانی حقوق کو پائمال کرنے، سود خوری جیسے امراض میں مبتلا ہے، اور اس کی سزا سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہیں۔ البتہ ان میں سے وہ لوگ جن کا علم راسخ تھا، مہارت رکھنے والے لوگ تھے، والراسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر کتاب نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے لیے قرآن حکیم نے ایک انعام کا ذکر کیا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم نے انہیں بہت بڑا اجر دیا۔ یہ آج جو کتاب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف انہی احکامات کی وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جن باتوں کی ہم نے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد جتنے انبیاء آئے ان پر بھی ہم نے یہی وحی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے یہ وحی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی ہم نے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج یہ قرآن کوئی نیا پیغام نہیں دے رہا۔ آگے سورۃ الاحقاف میں اللہ نے کہا ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی نئی بدعت لے کر نہیں آیا، کوئی نیا کام میرے پاس نہیں ہے، وہی بات ہے، وہی پیغام ہے جو پیغام نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا تھا۔ سورۃ الشورى میں اللہ نے کہا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے جن باتوں کا حکم دیا تھا وہی ہم نے تمہارے لیے بطور شریعت کی چیزیں مقرر کی ہیں۔ تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ یہ اہل کتاب موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دونوں کا پیغام ایک، دونوں کے بنیادی اساسی اصول ایک۔ اصول یہ ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں انہوں نے سچے راستے پر چلنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور جو ظلم و ستم اور زیادتی کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، انبیاء کے آنے کے بعد یہ انسان اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے سیدھا راستہ بتلایا ہی نہیں تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، قرآن حکیم یہ کہتا ہے، سورت کا اختتام ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق،
اے لوگو تمہارے پاس رسول سچا پیغام لے کر آئے، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خاص طور پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز کر جانا، ایک چیز واجب یا مباح ہے اس کو فرض بنا دینا، یہ غلو فی الدین، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر ناحق بات مت کہو۔ عیسیٰ انسان ہے، اس کو خدا بنا دینا یہ دین کا غلو، ایک چیز کی اپنی حقیقت کو تبدیل کر دینا یہ عقیدت کا غلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک صحابی سے کہا کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں تلاش کر کے لاؤ، 7 کنکریاں وہ تلاش کر کے لائے، تو وہ بہت مناسب، معتدل، نہ بہت چھوٹی اور نہ بہت بڑے بڑے پتھر، درمیانی کنکریاں تھیں۔ تو حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ ہاں ایسی ہی کنکریاں چاہیے، اور پھر انہیں ہاتھ میں لے کر حضور نے فرمایا صحابہ سے مخاطب کر کے کہ ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، خبردار تم دین میں غلو کرنے سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہوئیں۔ اب شیطان کو کنکر مارنے ہیں مناسب مقدار میں، سائز مناسب ہونا چاہیے۔ اب اگر شیطان کو مارنے کے لیے کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مار رہا ہے، تو یہ احمقانہ بات ہے، یہ غلو فی الدین ہے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مناسب جو پتھر ہے، کنکریاں جو مارنے کا حکم دیا گیا اس کے مطابق کام کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کی محبت میں اندھے ہو کر نبی کو خدا کا درجہ دے دیا جائے تو یہی کیا ہے، غلط بات ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے تھوڑا دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یہ پچھلی جتنی بھی قومیں ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر آئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی انتقال سے پہلے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ تو خاص طور پر یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ مت بنانا۔ تو محبت کا ایک درجہ ہے، ایک دائرہ ہے، نہ اس دائرے سے کم اور نہ اس دائرے سے زیادہ، یہ غلو فی الدین۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، قرآن حکیم نے یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کو جس میں خاص طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے پر پہنچا دیا، اس کا رد کیا ہے، اور صاف طور پر اعلان کیا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم نے کبھی اللہ کی عبادت کرنے سے انکار نہیں کیا، وہ اللہ کے بندے تھے، اس لیے ان کو بندہ ہی کہو، یہ مت کہو کہ لا تقولوا ثلاثہ، کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، انتہو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، سبحانہ، اور وہ بہت بلند تر ہے کہ ان یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا ہو عیسیٰ، یا اس کی کوئی اولاد ہو، یا اس کی کوئی بیوی ہو، ایسا کوئی تصور نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔
سورت کے اختتام پر اللہ نے دوبارہ پھر مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا ہے قرآن حکیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے ایک رسی زمین پہ لٹکا رکھی ہے، جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہی کامیاب ہے، اور وہ رسی حبل اللہ الممدود قرآن حکیم۔ سورت ختم ہو رہی ہے، اور چونکہ سورت کا موضوع بنیادی طور پر خواتین اور کمزور لوگ ہیں، اس لیے اس سورت کی سب سے آخری آیت بھی انہی کے حوالے سے ایک فتوے کا سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں ان عورتوں اور کمزوروں کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ۔ کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ کوئی اور وارث ہو، اس کی کمزور آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ان امرؤ ہلک، اس کی مزید تفصیل خود قرآن نے بیان کر دی۔ ان امرؤ ہلک، کوئی ایک ایسا آدمی فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ قرآن کہتا ہے فلہا نصف ما ترک، اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کی اس بہن کو جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی اور مرد اس پر قابض ہو جائے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ دو ہیں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ، تو 2/3 مال میں اس کی وراثت اس کا حق ہوگا۔ اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اور اگر بہن بھائی مرد اور عورت ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو قانون پیچھے بیان کیا، لڑکے کا دوگنا اور لڑکی کا ایک حصہ، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ دوبارہ پھر وراثت، مال کی تقسیم اور خاص طور پر عورتوں کی وراثت کا دوبارہ حق قرآن حکیم نے اس سورت کے اختتام پر پھر بیان کر دیا۔ اور سب سے آخری اسی جملے میں، اس آیت کے آخری جملے میں کہا یبین اللہ لکم، اللہ نے تمہارے سامنے یہ قوانین کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تضلوا، کہ تم گمراہ مت ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر عرب معاشرے کے 2 کمزور طبقوں کے بنیادی اساسی حقوق بیان کر دیے۔ اگلی صورت سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کا بنیادی موضوع انسانی سماج کے معاہدات کی پاسداری کرنا ہے۔ سماجی معاہدات سوچ سمجھ کر کیے جائیں، اور جب معاہدات کر لیے جائیں تو ان معاہدات کی پاسداری کی جائے، اس کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں۔ سوسائٹی کے سماجی معاہدات میں خاص طور پر کن اصولوں اور ضابطوں کو پیش نظر رکھنا ہے، قرآن حکیم نے انہیں بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا۔ اور اسی ضمن میں کھانے پینے کی اشیاء کے قواعد و ضوابط کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، اس کی تفصیلات بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ بنیادی موضوع سماجی معاہدات اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوں، انبیاء کے اپنے اقوام کے ساتھ ہوں، یا افراد کے آپس میں سماجی، سیاسی، معاشی، عمرانی معاہدات ہوں، سماجی معاہدات جو قرآن کا اصل موضوع ہے اس سے متعلق اس صورت میں بنیادی احکامات بیان کیے گئے۔
سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدات کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد دو یا دو سے زائد فریق کے درمیان جو معاملہ یا معاہدہ طے پاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں۔ وہ عقد نکاح ہو، عقد بیع ہو، عقد حکومت ہو، سوشل کانٹیکٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ جتنے معاہدات ہیں ان تمام کو عقود عربی میں کہا جاتا ہے۔ ان معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عقد کرنے سے پہلے، معاہدہ کرنے سے پہلے تو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے یا نہیں، یہ معاملہ طے کرنا ہے یا نہیں، یہ جو معاملہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر رائے کیا ہے، مشاورت کیا ہے، یہ سارے اقدامات پہلے کرنے چاہیے۔ لیکن جب معاہدہ طے پا گیا اب اس معاہدے کو پورا کیا جانا ضروری ہے، اوفو بالعقود۔ لیکن قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ معاہدات کرنے کے شرائط اور دائرہ کار بھی متعین کر دیا۔ چنانچہ اس صورت میں صاف طور پر اعلان کیا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہر ایک معاہدہ دو فریقوں کے درمیان تعاون باہمی پر مشتمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کا معاہدہ ہو یا دیگر جتنے بھی سماجی معاہدات ہیں وہ دراصل افراد کے درمیان تعاون باہمی کے ہیں۔ اب تعاون باہمی کن کن امور میں ہونا چاہیے اور کن کن دائروں میں جائز نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار وضع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تعاون باہمی بر اور تقوی کے اصول پر ہونا چاہیے، یہ اسم اور عدوان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسم اور بر کا فرق پچھلے سورۃ البقرہ میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا نام اور ذمہ داریوں کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ الاسم ہے۔ بر ہر وہ عمل جو دونوں فریقوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچانے والا ہے اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے، یہ تو بر کہلاتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہم نیکی کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ضد الاسم ہے۔ اسم میں سوسائٹی میں جو افراد معاملہ طے کرتے ہیں وہ ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان، یعنی ظلم، بددیانتی یا دوسرے کے حقوق کو توڑنے کے لیے جو آپس میں تعاون کیا جاتا ہے اس کو تعاون علی الاسم کہتے ہیں۔ بر اور اسم یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اور ان کا تعلق تصورات، افکار، خیالات اور بنیادی فکر اور فلسفے کے ساتھ۔ عملی چیزیں التقویٰ ہے اور اس کی ضد العدوان۔ جب صحیح سوچ، تمام ذمہ داریاں عملی طور پر ظاہر ہوتی ہیں تو وہ تقویٰ کی شکل لیے ہوئے ہوتی ہیں کہ عدل کا نظام غالب کرنے اور ظلم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انسان جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ اور جب اسم کا عملی نظام سامنے آتا ہے تو وہ ظلم اور عدوان پر مبنی ہوتا ہے۔ عدوان ایک کا دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا، چڑھ دوڑنا، اس کو عربی میں عدوان کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایسے ظلم اور زیادتی جس میں کسی دوسرے فریق کے حقوق توڑے جا رہے ہوں اسے، اس کے عملی نظام کو عدوان کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ہر تعاون باہمی کا ایسا عمل جس میں انسانی حقوق پورے ہو رہے ہوں اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو رہا ہو وہ تعاون باہمی تو درست ہے، اور جہاں اس کی ضد ظلم اور ظلم پر مبنی عملی نظام قائم ہو رہا ہو وہ تعاون باہمی یا وہ آپس کا معاہدہ درست نہیں ہے۔ اب چار آدمی اگر ایک جائز تجارت کے عمل میں شریک ہو کر معاہدہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، اور اگر چار آدمی مل کر کہیں چوری اور ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں
کسی کے گھر میں نقب لگانا چاہتے ہیں، ظلم اور استحصال قائم کرنا چاہتے ہیں، ظلم کا نظام بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تعاون علی الاثم والعدوان۔ تو قرآن حکیم نے یہ تمام معاہدات کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ معاہدات جو انسانی حقوق کو یکساں طور پر پورا کرنے، عدل و انصاف کے قائم کرنے کے ہوں، ان میں تو معاہدات بھی کیے جائیں گے اور انہیں پورا بھی کیا جائے گا۔ اوفو بالعقود کا تعلق ان عقودات یا معاہدات کے ساتھ ہے جو بر اور تقوی کے اصول پر ہوں، جو اثم اور عدوان کی اساس پر ہوں۔ ان کو نہ صرف یہ کہ آپس میں تعاون باہمی نہیں کرنا، اور اگر انہوں نے کوئی غلط معاہدہ کر بھی لیا ہو تو اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کو توڑنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب یہ آیت مبارکہ وہ ہے جو انسانی سماج کے وہ جو بنیادی سماجی معاہدات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ زوال کے اور غلامی کے زمانے میں آیات کا سامراجی استعمال بھی کیا گیا۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط تھا تو بہت سے مولویوں نے یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر انگریزوں کی حکومت کا جواز تلاش کیا۔ 1919 میں اور 20 میں جب تحریک خلافت انگریز سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کی چلی تو ایک بہت بڑی خانقاہ کے گدی نشین بزرگ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اور اس میں لکھا کہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدات پورا کرو۔ تو ہمارا انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، انگریزوں نے ہم پر حکومت قائم کی ہوئی ہے، تو اس حکومت کے خلاف جلسے جلوس نکالنا، احتجاج کرنا، تحریک خلافت چلانا، یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ کب ہوا تھا؟ ہم انہیں کب دعوت دینے گئے تھے برطانیہ والوں کو کہ آؤ ہمارے ملک پر حکومت کرو؟ انہوں نے حکومت زبردستی اور ظلم یعنی تعاون علی الاثم والعدوان کی اساس پر ہماری سوسائٹی پر تسلط حاصل کیا تھا، غلامی مسلط کی تھی۔ غلام کب کسی آقا کو کہتا ہے کہ آ کر مجھے غلام بنا لو؟ ہندوستانیوں نے کب دعوت دی تھی انگریزوں کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کو، برطانوی شہنشاہیت کو کہ وہ ہمارے ملک پر حکمرانی قائم کریں؟ تو سوشل کانٹیکٹ کیا ہماری رضامندی سے ہوا؟ نہیں، ہم پر تو الاثم والعدوان کی اساس پر حکومت مسلط کی گئی۔ ایسی حکومت کے ساتھ اس کے معاہدات کو پورا کرنے کے حکم کے لیے اس آیت کو لے کر آنا، اس سے بڑا دجل و فریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ المیہ رہا ہے غلام قوموں کا کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی قرآنی آیات کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش جب قائم ہوا، سقوط ڈھاکہ ہو گیا، تو جنرل یحییٰ خان نے اپنے پرسنل سیکرٹری بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو بلایا اور اس کو کہا کہ مولویوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کوئی قرآن کی آیت تلاش کرواؤ کہ میں نے ابھی تقریر کرنی ہے جس میں سقوط ڈھاکہ کو جائز قرار دینے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مجھے قرآن کی کوئی آیت چاہیے۔ تو مولویوں نے کوئی تلاش کر کے ادھر ادھر کی آیت دی اور کہا کہ اس آیت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا۔ آیت قرآن کی اور اس کو فٹ کیا جا رہا ہے اپنے آج کے ظلم اور زیادتی اور بدماشی پر۔ تو اس سے بڑا ظلم اور قرآن کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں ماشاء اللہ مسلط کیا جاتا ہے تو آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے۔ وہ ضیاء الحق جب بھی تقریر کرتا تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھواتا جس سے اپنا کوئی نہ کوئی مطلب نکال کر اس میں سے کیا ہے اپنے ماشاء اللہ کو جائز قرار دیتا۔ یہاں لاہور کے ایک بہت بڑے مفتی نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ جی سب سے پہلا ماشاء اللہ تو ابو بکر صدیق نے لگایا تھا، اس لیے کیا ہے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ جائز ہو گیا۔ تو یہ قرآن حکیم کا غلط استعمال ہے کہ آیات کے ساتھ اس سے بڑا اور سنگین مذاق کیا ہوگا۔ تو قرآنی آیت حکم دے رہی ہے ان معاہدات کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول پر ہو، جو الاثم والعدوان کی اساس پر ہو، اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں عدم تعاون ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم نے ایک اصول اور ضابطہ یہاں متعین کر دیا،
اور پھر اسی کے ذیل میں قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کو جن کا کھانا پینا حرام تھا ان کی ایک طویل فہرست بیان کی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، ایک فہرست بیان کی کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ وغیرہ یہ تمام حرام ہے، انسانی جسم کے لیے ان کا استعمال مناسب نہیں، انسانی ضروریات کے خلاف ہے۔ جو بھی انسانی معاشرے میں ان حرام چیزوں، مردار چیزوں کو انسانیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے، کا گوشت فروخت کے لیے لائے گا، یہ تعاون علی الاثم والعدوان کے زمرے میں ہے، لہذا ناجائز۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم نے بیت اللہ الحرام کی طرف جانے والی حدی اور وہ تمام جو شکار کے قوانین اور ضابطے ہیں انہیں بھی یہاں اسی تناظر میں بیان کیا کہ ان میں سے جو واقعتاً حرمت خانہ کعبہ کی اساس پر ہیں وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے زمرے میں ہے، اس لیے ان تمام معاہدات کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ تو بنیادی بات قرآن حکیم نے یہاں پر معاہدات اور تعلقات کی اساسیات بر اور تقوی کی اساس پر قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم نے پہلے 2 رکوعوں میں تو یہ بنیادی بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلے تو معاہدات کی تکمیل، اور دوسری بنیادی بات انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، شہداء بالقسط، عدل و انصاف کی گواہی دینے والے۔ اور دیکھو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ خاص طور پر یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکے والوں نے 20-22 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری جماعت کو ایذائیں اور تکلیفیں دی تھیں، اور اس کی وجہ سے مدینے والے مسلمانوں کے دلوں میں مکے والوں کا بغض تھا، اور یہ بغض بھی دراصل قرآن کے حکم کی وجہ سے تھا۔ سورۃ الممتحنہ میں صاف طور پر مسلمان جماعت سے کہا گیا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم اور ان کی جماعت کے تناظر میں۔ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے صاف طور پر کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور عداوت پیدا ہے۔ تو یہ بغض و عداوت بھی اسی آیت کے تناظر میں مسلمانوں کے دلوں میں مکے والوں کے خلاف تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس بغض و عداوت کے باوجود بھی آج تم نے مکہ فتح کر لیا، اب اس وقت ان سے جتنے بھی تم نے معاملات طے کرنے ہیں ان معاملات میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ بغض و عداوت اپنی جگہ پر، یہ بغض و عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ دوبارہ قرآن نے کہا اعدلوا، عدل و انصاف سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، کہ یہ تقوی کے سب سے قریب تر ہے۔ عدل کی اہمیت قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کی۔ سماجی معاہدات کی بنیادی اساس عدل و انصاف ہے۔ تمام سوشل کانٹیکٹ، سوسائٹی کے تمام معاہدات، آئینی قوانین اور ضابطے، ان کی بنیادی اساسات 2 یا 2 سے زائد فریق کے درمیان عدل و مساوات کی بنیاد پر معاملات طے کرنا ہے۔ تو سماجی معاہدات کی بنیادی اساسیات بر اور تقوی اور عدل و مساوات۔ پہلے 2 رکوعوں میں قرآن حکیم نے یہ 2 بنیادی دعوے کیے ہیں، اور پھر اسی سے متعلق واقعات، قوانین، ضابطے اور گزشتہ قوموں کے بہت سے اہم امور اسی تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کیے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا تھا
کیونکہ سورت کا موضوع ہی معاہدات کی پاسداری سے متعلق ہے، اس لیے قرآن حکیم نے جو معاہدات دنیا بھر میں تاریخی طور پر ہوئے ہیں ان معاہدات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان معاہدات کی جن جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا، اور اسی معاہدے کی روح سے ہر ایک قبیلے کا ایک سردار، اور اسی سردار کی اساس پر ایک سیاسی نظام ان کا قائم کیا گیا تھا۔ اب اس سیاسی نظام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حقوق انسانی کی ادائیگی یعنی بر و تقویٰ کی بنیاد پر تعاون باہمی کا نظام قائم کرتے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنے اس معاہدے کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، اور اس معاہدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت برسائی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو پتھر دل بنا دیا، سخت بنا دیا۔ جب کوئی قوم سماجی معاہدات توڑتی ہے یعنی ظلم و ستم کا نظام قائم کرتی ہے تو ان پر لعنت برستی ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا کسی قوم پر پڑنے کا مطلب دو باتیں ہیں، ایک سیاسی آزادی سے محروم ہو جانا، اور دوسرا معاشی بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہو جانا۔ یہ دو عذاب آتے ہیں۔ لعنت کہیں لکھی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ آسمان پہ لکھی ہوئی ہے یا ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے لعنت۔ لعنت کا اثر سیاسی غلامی اور معاشی بھوک اور افلاس، یہ دو کسی قوم پر عذاب آ جائیں تو اس سمجھ لیجئے کہ وہ قوم اللہ کی لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، معاہدات کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی۔ اب آدمی کسی قوم کا سیاسی اور معاشی نظام بگڑ جائے، سیاسی طور پر غلام بن جائے، اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار نہ رکھتی ہو، اور معاشی بھوک و افلاس میں مبتلا ہو جائے، اور پھر سوچنے سمجھنے کے لیے جو دل موجود ہے وہ دل پتھر کی طرح بن جائے، تو بھلا وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکتی؟ عذاب قوموں پر آ جاتا ہے، غلامیاں سوسائٹی پر ہو جاتی ہیں، معاشی زوال بھی آ جاتا ہے، لیکن دل زندہ ہو، دل میں غور و فکر کی بات ہو، وہ پتھر کی طرح سخت نہ ہو، عبرت حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، تو آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، بھوک اور افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دل بھی سخت ہو گیا تو گویا کہ فکر، صحیح فکر، عدل و انصاف کی سوچ وہ دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی مسخ شدہ بات ہوتی ہے کسی قوم کی کہ سیاسی غلامی اور معاشی بھوک کے ساتھ وہ فکری طور پر افلاس کا شکار ہو جائے، دل اتنا سخت ہو جائے کہ حق بات کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، سچی بات بھی سناؤ تو اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کا حصہ جو ان کے حصے کا تھا اس کو بھی بھلا دیا۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح۔ قرآن حکیم نے بڑا سخت عذاب کا تذکرہ ان لوگوں کا کیا ہے کہ معاہدات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ان پر کون کون سے عذاب آئے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عیسائیوں کا حال یہ کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا، مسیح ابن مریم پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ کر مسیح کو خدا بنا لیا اور کہنے لگے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آ گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، بتلاؤ کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں مریم کو اور بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے تمام جانداروں کو تباہ و برباد کر دے
تو اللہ کے مقابلے میں کون بچانے والا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو قرآن حکیم نے اس معاہدے کی جو خلاف ورزی عیسائیوں نے کی، قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ کیسے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا نعمتیں ہیں؟ قرآن نے 2 نعمتیں بیان کی۔ کسی قوم پر جب انعام آتا ہے تو 2 اہم ترین نعمتیں، ایک سیاسی جو دنیاوی فائدے کی ہوتی، اور ایک آخرت اور دنیا دونوں کے فائدے کی، یعنی نبوت۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی 2 نعمتیں تم پر کیا تھی؟ جعل فیکم انبیاء، ایک تو تم میں سے اللہ نے نبی بنائے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جن میں سے انبیاء نہیں بنائے گئے، لیکن بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد ہے اور اس میں سے عام طور پر نبی بنائے گئے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ تم میں سے نبی بنایا گیا جو تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تو نبوت کا ہونا کسی قوم میں یہ ایک بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اور دوسرے انعام کی بات قرآن نے بیان کی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم میں اللہ نے بادشاہ اور حکمران بنائے۔ کسی قوم کا اپنا حکمران ہو جو اس کی اپنی قوم کی ہمدردی رکھتا ہو، اس کی آزادی اور حریت اور اس کی معاشی بھوک کو پورا کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہو، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جو قوم سیاسی طور پر اپنا حکمران طبقہ نہیں رکھتی، اپنی قیادت اہل قیادت نہیں رکھتی، وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو سیاسی کامیابی کو بھی اللہ نے نعمت میں شمار کیا ہے۔ یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر سیاسی قدر و اہمیت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ نبوت کا مطلب صرف چند وظائف اور اعمال کا تذکرہ کافی سمجھا جاتا ہے، جبکہ سیاسی تقاضا کسی سوسائٹی کا پورا ہونا یہ دراصل اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت۔ تو نعمت کے 2 اظہار ہیں، ایک سیاسی قومی حکومت کا موجود ہونا اور دوسرا انبیاء کی تعلیمات کا اس سوسائٹی میں ہونا۔ اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے یہ 2 انعامات دینے کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم میں، فرعون سے نجات دلائی، نبی کی نبوت کا فیض بنی اسرائیل پر ہوا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس قوم کی قومی حکومت بھی قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ سیاسی حکومت، کسی قوم کی سیاسی حکومت اور قومی حکومت تب بنتی ہے جب آپ قومی سیاسی کردار ادا کریں۔ نبی موجود ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر موجود ہے، اور پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق بظاہر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تورات بھی پڑھ رہے ہیں، باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن سیاسی زوال کی حالت میں ہیں۔ اور سیاسی زوال سے نکلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ بتلایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم جدوجہد کا راستہ اختیار کرو، اور یہ جو تمہاری اصل سرزمین بیت المقدس ہے اس میں داخل ہو، اور یہاں جو ظالم حکمران قابض ہیں تمہارے ملک پر، ان کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ یعنی جدوجہد اور جہاد کا راستہ، سیاسی عمل کا راستہ اختیار کرو۔ سیاست کے ذریعے سے ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ محض دعاؤں کے بل بوتے پر کہو کہ جو خود بخود کیا ہے حکومت بھی مل جائے۔ اس کے لیے تو تمہیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ الذی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو دشمن کے مقابلے میں تم پشت پھیر کر نہیں بھاگو گے، اور اگر تم نے پشت پھیر کر بھاگا تو باوجود اس کے کہ میں نبی تمہارے اندر موجود بھی ہوں، لیکن فتنقلبوا خاسرین، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ تمہارا سیاسی نظام قائم
نہیں ہوگا۔ سیاسی حکومت تبھی ہوگی کہ جب تم سیاسی عمل یعنی سامراجی طاغوتی قوتوں کے خلاف مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرو گے، تمہیں تمہاری قومی حکومت قائم ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ وہ جس جگہ پر تم ہمیں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہو تو وہاں تو بڑے سامراجی قسم کے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ فیہا قوما جبارین، وہ بڑے ظالم جابر امریکی بدماش وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم کیسے جا کر ان سے لڑے؟ ان سے تو ہماری لڑنا ہماری بس میں نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو وہاں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے اپنے ہی ملک میں، اپنی حکومت کو آزاد کرانے کے لیے ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ از خود نہ نکل کر چلے جائیں۔ ہندوستان میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، شیخ الہند، ان حریت پسند علماء نے کہا کہ بھئی انگریز سے مقابلہ کرو، آزادی اور حریت کی جنگ لڑو۔ تو یہاں کے بڑے بڑے مذہبی پوپوں نے کیا بات کہی، یہاں کے جاگیرداروں وڈیروں نے کیا بات کہی کہ جی اوہو اتنا بڑا انگریز طاقتور یہاں اس سوسائٹی پر مسلط ہے، ہم تو اس کے خلاف نہیں لڑتے، ہم تو تب اپنی حکومت بنائیں گے جب انگریز خود چھوڑ کر چلے جائیں۔ جس کا تسلط ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے مقابلے پر آزادی کی جنگ لڑی جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود چھوڑ کر چلا گیا تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بھائی ایسے نہیں سیاسی جنگ لڑی جاتی کہ دشمن خود بخود چھوڑ کے چلا جائے، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 سردار تھے، ان میں سے 2 سرداروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دشمن کے بارے میں معلومات لے کر آؤ کہ اس کی سیاسی پوزیشن کیسی ہے، اس کی فوج کتنی ہے، کیا اس کی حکمت عملی ہے، اس کا مقابلہ توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ 2 آدمی وہاں اچھی طرح جائزہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی دشمن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر تم تمام کے تمام متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرو، ادخلوا علیہم الباب، جو اس بیت المقدس کا دروازہ گیٹ ہے اس سے اگر تم داخل ہو گئے تو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہوگے، کیونکہ ایک طرف 90-95% کی آبادی ہے، وہ مقابلے پر آ جائے تو کل 60,000 انگریز اس ملک کے اوپر 2-2.5 ارب انسانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوں تو آپ بتلائیے کہ وہ 60,000 انگریز کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہندوستان کے اس زمانے کی آبادی 2-2.5 کروڑ 4 کروڑ کے قریب تھی، تو آپ کے لیڈر پہنچے ایک جگہ پر ایک ملک میں کہ جی ہمیں آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے کیا ہے افرادی قوت چاہیے۔ انہوں نے پوچھا تم کتنے ہو؟ انہوں نے کہا جی 2-2.5-3 کروڑ ہے۔ اچھا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ ہزار انگریز ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے کروڑوں لوگ وہ چند ہزار انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو باہر کی قوم آ کر تمہاری کون مدد کرے گا؟ تو آزادی اور حریت کے لیے تو دراصل خود جدوجہد اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ان 2 آدمیوں نے بھی کہا کہ بھائی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو گئے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، قوموں پر جب غلامی کی لعنت پیدا ہو جائے تو وہ جلدی نہیں جاتی۔ 200 سال یہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام رہے اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلوائی۔ فرعون ان کے سامنے دریائے نیل میں غرق ہوا، آزادی دلانے کے بعد بھی جو عادت غلامی کی تھی وہ نہیں گئی۔ خاص طور پہ جو بوڑھی نسل پرانی تعلیم تربیت یافتہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلامی کی خو نہیں چھوڑتی جب تک وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم تو کبھی ہمیشہ بھی کبھی انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ یہ قوم عمالقہ کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں ہم کبھی جائیں گے۔ اور اگر تمہیں کوئی لڑائی کا زیادہ شوق ہے نا، موسیٰ سے کہنے لگے فاذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، فقاتلا، اور وہاں جا کر لڑائی لڑو، تم آزادی کی جنگ لڑو، اور جب تم انقلاب برپا کر لو، انقلاب کے دعوے کرتے ہو، تم آزادی کی بات کرتے ہو، جب تم آزادی حاصل کر لو گے تو پھر ہم بڑی خوشی سے آ جائیں گے۔ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا،
تم کرو جو کچھ کرنا ہے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے تو بیٹھ کے روٹی ٹکڑے کھانے ہیں، آزادی کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی۔ قرآن پاک نے کہا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لائے، ان سے معاہدہ کیا کہ تمہیں تمہارا ملک دلوائیں گے، تمہیں بادشاہت اور تمہاری حکومت قائم کریں گے، بجائے حکومت حاصل کرنے کے الٹا کیا ہے، سیاسی شعور کو مارنے اور مسخ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر اللہ سے دعا مانگی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنا اور اپنے بھائی ہارون، ان دو آدمیوں کی تو ضمانت دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں، اور آج کے بعد ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس فاسق و فاجر قوم اور ہمارے درمیان اے اللہ تفریق پیدا کر، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، ان پر 40 سال کے لیے وہ زمین حرام قرار دے دی، یعنی ایک غلط سیاسی فیصلے کا نتیجہ 40 سال کی مزید غلامی کی شکل میں ظاہر ہوا، مزید پستی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قوموں کا ایک لمحے کا غلط سیاسی فیصلہ قوموں کے 50 60 سال 100 سال کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یتیہون فی الارض، یہ 40 سال تک اسی وادی تیہ کے اندر چکر لگاتے رہیں گے، حیران و پریشان اس جنگل کے اندر۔ قومیں جب آزادی حاصل کرتی ہیں، سیاسی نظام قائم کرتی ہیں، شہر بساتی ہیں، سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں، معاشی اور اقتصادی ترقی ہوتی ہے، اور اگر جنگل میں کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہوں، نہ وہاں آبادی ہے، نہ بازار ہے، نہ کوئی سیاسی سرگرمی ہے، نہ کوئی معاشی سرگرمی ہے، ہاں جی من و سلوا کے اوپر گزارا کر رہے ہیں اور بس اٹھائے پھر رہے ہیں یہاں ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ 40 سال تک یہ وہاں سزا میں رہی، اور جتنے بوڑھے تھے جو فرعون کے دور کے، جب تک وہ مر کھپ نہیں گئے اور نئی نوجوان نسل دوبارہ سیاسی شعور کی اساس پر تیار نہیں ہوئی، اس وقت تک ہاں جی انقلاب نہیں آیا، حتیٰ کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ یوشع بن نون تھے وہ نبی بنے، اور پھر ان کی قیادت میں نوجوان متحد ہوئے، اور پھر انہوں نے بنی بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں آزادی کے حصول کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ تو قوموں کی جو پرانی نسلیں غلامانہ ذہنیت کی حامل ہوتی ہیں، جب تک وہ ختم نہ ہو اور نوجوان نسل جب تک آزادی اور حریت کے مطابق تیار نہ ہو، نتائج نہیں نکلا کرتے۔ تو قرآن حکیم نے کہا فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس فاسق و فاجر قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سزا میں ہے تو ان کو سزا کے اندر رہنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سزا تو 40 سال میں پوری ہو گئی تھی، آج ہمیں 65 سال ہو گئے، 47 سے لے کر اب تک ہماری سزا تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہم تو اپنی اس سیاسی بے شعوری کے نتیجے میں روز ایک نئے گرداب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوبارہ اثر نو تجربہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پہلے گند صاف کرو، اس کے بعد نئی سیاسی حکومت بنائیں گے، نئے الیکشن کروائیں گے، کیونکہ جی پہلے گند کو کیا ہوا، پہلا جو بھی نیا ہاں جی صفائی کرنے والا آتا ہے وہ ایک نیا گند ڈال کے چلا جاتا ہے۔ 65 سالوں سے یہی کام ہو رہا ہے، ہاں جی ایوب خان سے لے کر اب تک جتنے بھی کیا ہے یہاں نام نہاد ماشاء اللہ، اور جتنی بھی یہاں کی حکومتیں جمہوریت کے نام پر آئیں، انہوں نے اتنا ہی سیاسی زوال اور معاشی تباہی اور بربادی اتاری۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ سیاسی معاہدات یا سیاسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے نہ ہونے کے نتیجے میں بھی قوموں پر زوال اور عذاب آتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی یہاں بیان کیا معاہدات کی خلاف ورزی کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ معاہدات کی اہمیت سمجھانے کے لیے اے نبی ان کے سامنے تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر، قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی دی، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھا، اور اس قابیل نے فیصلہ کیا کہ حابیل کو میں قتل کر دوں۔ لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین،
دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات کو قبول کرتا ہے، ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگوں کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ اور یاد رکھو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ قتل انسانیت بہت بڑا جرم، اور تو معمولی سی بات پر میرے قتل کے در پہ ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے اب اسی معمولی سی بات پر اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور اسی وجہ سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قتل تو کر بیٹھا، اب اس کو لاش کو چھپائے کیسے؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ایک کوا مردہ کوے کو اٹھا کر لایا اور زمین اس نے اس کے سامنے کھودی اور اس کوے کو زمین میں دفن کر کے اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈالی۔ تو اس نے کہا عجیب آدمی ہوں میں، انسان ہوں کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ اس نے تو اپنے برادری کے آدمی کو کیا ہے دفن کیا، اور مجھے اپنی بھائی کی لاش بھی دفن کرنی نہیں آتی۔ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، بہت ہی شرمسار ہوا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہی وہ قتل انسانیت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ قانون بیان کر دیا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا یا زمین میں فساد مچایا تو فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ومن احیاها، جس نے ایک انسان کی زندگی بڑھانے میں مدد دی، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ قرآن حکیم نے اسی کے ضمن میں ایک اور قانون بھی یہاں پر بیان کیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، وہ لوگ جو انسانوں میں سے چور، ڈاکو، قاتل کھلے عام لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان کی ایک ہی سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ اگر انہوں نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر ڈاکہ ڈالا اور فساد مچایا تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے سے کاٹ دیے جائیں گے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، اور ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اسی طرح ایک اور قانون قرآن نے یہاں پر بیان کیا، معاہدات کی خلاف ورزی، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینا، چوری کرنا، تو چوری کے قانون کا بھی قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت جب چوری ثابت ہو جائے تو فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، اور یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے جرم کیا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینا یہ ہاتھ کے کٹنے کا باعث بن جاتا ہے، نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ گزشتہ قوموں کے جو یہود و نصارہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو انہوں نے خلاف ورزی معاہدات کے ذریعے سے کی، قرآن حکیم نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو سازش کرتے ہیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے کی، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، جو کسی قوم کے لیے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، تو قرآن حکیم نے ان جاسوسوں کی غلط سخت ترین سزا کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اسی طرح قرآن نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام خور دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے ان کے لیے بھی سزا ہے، اس سزا کا بھی قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اسی ضمن میں قرآن حکیم نے ایک تفصیلی قانون قصاص کا جاری کیا
پیچھے سورۃ البقرہ میں تو انسان کو کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہاں قرآن حکیم نے اعضاء کے قصاص کا قانون بیان کیا، یعنی کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، اس نے اس کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور والجروح قصاص، اور جس درجے کا کسی دوسرے انسان کو زخم لگایا گیا اسی درجے کا اس کے جسم پر بھی زخم لگایا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ تو یہ دراصل معاہدات کو پورا کرنے، سماجی زندگی کے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے یہ قوانین اور ضابطے اللہ نے مقرر کیے۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو ومن یتولہم منکم، تم میں سے جس نے بھی ان سے دوستی کی فإنہ منہم، وہ ان میں سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی رکھے وہ ان میں سے ہے، فإنہ منہم، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت، بظاہر کلمہ پڑھے ہوئے، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کے معاہدات، ان کے تعلقات، ان کی دلی دوستی، ان کا تعلق انہی ظالم لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ظالم پارٹی کا حصہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اگر ظالموں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ہاتھ میں وہ کھیل رہا ہے تو فإنہ منہم، وہ ان میں سے ہے۔ صاف طور پر قرآن حکیم نے دو ٹوک اور قطعی حکم لگا دیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیکھتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ ان کے دلوں میں دیکھیں گے، اوپر بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں لیکن ذرا دلوں کو دیکھو، تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، اس مرض کی وجہ سے یہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، ان قریب جب ان کا زوال آئے گا، جب وہی سامراجی طاغوتی قوتیں شکست کھائیں گی تو انہی کے ساتھ یہ ان کے سب جتنے بھی لے پالک ہیں اور ان کی بیساکھیوں پر حکومتیں کر رہے ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ بھی اسی طرح شرمسار ہوں گے اپنے دلوں میں۔ قرآن حکیم نے کہا یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، آج اگر یہ لوگ باوجود عربی النسل ہونے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ نسبت رکھنے کے، اگر یہ دین سے منحرف ہو کر سامراجی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم اور ظالموں اور کافروں کے مقابلے پر طاقتور ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں وہ جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کھیل تماشا بنا لیا، ان سے دوستی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر جو سزائیں یا لعنت برسائی اس کا تفصیلی قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا اور بتلایا ہے کہ ان تمام نے حرام خوری، ظلم اور زیادتی کے ساتھ مال کھانے کے نتیجے میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تو دیکھے گا ان میں سے کہ ان کی اکثریت دوڑتی ہے گناہوں کے لیے،
ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور حرام خوری کے لیے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے وہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ تین کام قرآن نے بیان کیے: الاسم، ظلم و ستم کا نظام، العدوان، باقاعدہ زیادتی اور ظلم اور استحصال کا سسٹم، اور وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری، مال قوم کا اور اس کو ہڑپ کرتا ہے ایک مخصوص طبقہ مراعات یافتہ جو مخصوص طور پر سامراجی قوتوں کے لیے اعلی کاری کا کام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یعملون، یہ تو حکمران طبقے کی بات ہوئی، اور اسی طرح مولویوں اور پیروں کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا کہ اگر کسی سوسائٹی کے حکمران طبقوں میں یہ خرابیاں موجود ہوں تو لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں ان کو روکا ان اللہ والوں نے جو پیری مریدی کے نام پر ربانی بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اور والاحبار، اور ان بڑے بڑے علماء نے کیوں نہیں روکا انہیں عن قولہم الاسم، یہ غلط بات کے کہنے سے، اور واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ علماء کی اور پیروں کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مقتدر حکمرانوں کو حرام خوری سے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کریں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ جو یہ علماء اور پیر کام کر رہے ہیں کہ یہ ان ظالم حکمرانوں کے ظلم اور حرام خوری سے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اسی وجہ سے ہی قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہوئی، سزا ہوئی، اور اس سزا کا تفصیلی تذکرہ قرآن نے کیا۔ آخر میں قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور یاد رکھیے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، باقی رہی لوگ مخالفت کریں گے تو لوگوں کی مخالفت کی مت پرواہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے ان لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قرآن حکیم نے پھر کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے ان بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے پاس رسول آئیں گے، اور جب رسول آئیں تو ان کی بات تم نے ماننی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی رسول ایسا پیغام لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا تو فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، انہوں نے ایک انبیاء کی جماعت کا انکار کیا اور ایک انبیاء کی جماعت کو قتل تک کر دیا۔ قرآن حکیم نے اس کی سزا بھی ان کو دی، اور پھر عیسائیوں نے جو تثلیث کا عقیدہ رکھا ہے قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور اس کا بھی رد کیا۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے حلال رزق حلال کھانے کے حوالے سے جو شروع صورت کے اندر تذکرہ چل رہا تھا اسی کا آخر کے اندر پھر تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں رزق رکھا ہے اس کو حرام مت بناؤ، جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، زیادتی اور ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب ہو اس کو کھاؤ۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی اور اسی طریقے سے غلط طریقے سے فال نکالنے کا عمل جو مکہ میں مشہور تھا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، انتہائی گندگی ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب برتو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ شراب عقل کھو دیتی ہے اور وہ معاہدات کی پاسداری کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، جوا دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹنا ہے، اور یہ بھی تعاون علی الاثم والعدوان کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان اس جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کرواتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ
ایک اور حکم بھی بیان کیا یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ وحی نازل ہو رہی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی، اس زمانے میں سوال مت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور تمہارا کوئی ایسا سوال جس کے نتیجے میں کوئی نئی چیز امت پر فرض ہو جائے تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے پابندی لگا دی کہ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس پر سوالات قائم کر کے اس کو مزید پیچیدہ اور اس سے جان بچانے کے طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں معاہدات ہی کے تذکرے کے ضمن میں انبیاء علیہم السلام سے بھی پوچھ گچھ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ یعنی معاہدات کا عمل ایسا ہے کہ نہ صرف امتیوں سے بلکہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمے جو کام لگا تھا تم نے وہ کام پورے طریقے سے کیا یا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو اور اس کو خدا کی جگہ پہ تسلیم کر لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بالحق، میں یہ کیسے بات کہہ سکتا ہوں، تیری پاک ذات ہے، میں ایسی غلط بات کیسے ان لوگوں کو کہہ سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو فقد علمتہ، اے خدا تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو تو میرے دل کی بات جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، میں نے تو ان کو یہ بات کہی تھی ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا میں نے یہ بات ان کے اندر کہی اور میں اس کا گواہ بھی ہوں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی۔ تو معاہدات ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے معاہدات کے بارے میں جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اس صورت میں اول سے لے کر آخر تک آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء اور افراد سے معاہدے کا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاہدے کے تذکرے تک جتنے سماجی معاہدات انبیاء کے خدا کے ساتھ ہوئے، انبیاء کے قوم کے ساتھ ہوئے، یا قوموں کے درمیان سماجی زندگی سے متعلق جتنے معاہدات تھے، قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے بنیادی طور پر جو قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا وہ یہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کی اساس پر معاہدات میں تعاون باہمی کیا جائے گا، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جس معاہدے میں جس معاملے میں اسم اور عدوان یعنی ظلم اور زیادتی موجود ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی ایسے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر سورت نے معاہدات سے متعلق تمام امور کا احاطہ کر کے بنیادی نظریہ واضح کر دیا کہ سماجی زندگی کے ان معاہدات کی پاسداری کیا جانا ضروری۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔